بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کے دوستوں، آپ کو سب کو سلام عرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروعات کرتے ہیں یوم غزل کی، جو دوسرا مشاعرہ ہے۔ پہلا ایک مشاعرہ ہوا تھا 10 جون کو، جو کافی کامیاب رہا۔ لوگوں نے اس کے کافی تعداد میں اس کو دیکھا، اور قریب 22 لوگ اس میں 22 شعراء کرام اس میں شامل ہوئے تھے، اور کافی اچھا مشاعرہ رہا۔ تو اس مشاعرے میں کافی شعراء کرام ہو گئے ہیں، قریب 40 سے اوپر شعراء کرام اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو اس لیے اس کو ہم نے فی الحال 4 گروپ میں کر دیا ہے۔ پہلا پارٹ جو ہے اس کا وہ نشر ہوگا 13 جون کو، دوسرا پارٹ نشر ہوگا 20 جون کو، پھر 27 جون کو، اور چوتھا 4 جولائی کو۔ ہو سکتا ہے 5واں بھی کرنا پڑے، کیونکہ ابھی لسٹ پوری نہیں ہوئی ہے۔ بہت سے لوگوں نے یا تو تحریر دی ہے، آڈیو ویڈیو نہیں دیا، یا آڈیو ویڈیو دیا ہے لیکن تحریر نہیں دی ہے، تو ابھی لسٹ کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کو مجھے اور بڑھانا پڑے۔ یہ مشاعرہ یوم غزل اور جتنے بھی ہیں وہ امریکہ کے سنیچر کو 1 AM یعنی کہ جمعے کی رات میں 1 بجے نشر ہوگا۔ انڈیا کے اس وقت 10:30 بجے ہوں گے سویرے کے، پاکستان کے 10 بجے ہوں گے، UAE کے سویرے کے 9 بجے ہوں گے، سعودیہ کے سویرے کے 8 بجے ہوں گے، اور لندن میں اس وقت سویرے کے 6 بجے ہوں گے۔ وارسا پولینڈ میں سویرے کے 7 بجے ہوں گے، بینکاک میں 12 AM ہوگا، سڈنی میں 3 AM ہوگا، آکلینڈ میں 5 AM ہوگا، بلکہ ایک دن اور ہو جائے گا، ان کا تو سنڈے ہو جائے گا۔ بینکاک، سڈنی اور آکلینڈ کا سنڈے دوسرا دن ہو جائے گا۔ چلیے ہم شروعات کرتے ہیں اپنے پہلے شاعر، جو کہ مہاراشٹر سے ہیں لیکن اب دہلی میں رہتے ہیں، اور آج کل ریٹائر ہو چکے ہیں اپنے جاب سے، اور ہمارے محبان اردو گروپ کے ایڈمن بھی ہیں، اور اس کے علاوہ بہت سے گروپ کے ایڈمن بن چکے ہیں، اور یہ سامنے آنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے آڈیو بھیجا ہے، تو پتہ نہیں کیوں سامنے نہیں آنا چاہتے، ان کی مرضی ہے۔ تو ان کی آواز آپ سنیں گے، بہت بہترین آواز ہے، کافی بھاری آواز ہے۔ امیتابھ بچن کی بھی کیا ہوگی اس طرح کی آواز جیسے ان کی ہے، لیکن خود بہت دبلے پتلے ہیں، لیکن آواز اتنی بھاری ہے۔ مظہر غیاث صاحب کا شعر ہے، تجوید میں خدا بھول رہا ہے، تجوید میں خدا بھول رہا ہے، غافل ہے بشر حمد و ثنا بھول رہا ہے۔ بہت عمدہ شعر ہے۔ تجوید میں خدا بھول رہا ہے، غافل ہے بشر حمد و ثنا بھول رہا ہے۔ چلے سنیں مظہر غیاث صاحب کو۔ مظہر غیاث صاحب تشریف لائے۔ آداب ناظرین، محبان گروپ کی اس نئی کاوش کے لیے منتظمین محبان ادب، سرپرست جناب شکیل احمد صاحب، جناب ثروت پرویز صاحب کو
بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ انتہائی مشکور ہوں جناب ثروت پرویز صاحب کا کہ انہوں نے اس موقع پر مجھے یاد فرمایا۔ یہ انہی کی محبت اور اصرار کا نتیجہ ہے کہ میں احباب کے درمیان حاضر ہوں۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے ایک غزل پیش کرتا ہوں، مطلع سماعت کیجیے گا۔ عرض ہے کہ تجوید میں تحسین خدا بھول رہا ہے، تجوید میں تحسین خدا بھول رہا ہے، غافل ہے بشر حمد و ثنا بھول رہا ہے۔ پھرتا ہے ضرورت کے پہاڑوں کو اٹھائے، پھرتا ہے ضرورت کے پہاڑوں کو اٹھائے، بچہ میرا جینے کی ادا بھول رہا ہے۔ ملتی ہے کہاں اس طرح سے خیرات کسی کو، ملتی ہے کہاں اس طرح سے خیرات کسی کو، اے سائل ناداں تو صدا بھول رہا ہے، اے سائل ناداں تو صدا بھول رہا ہے۔ کپڑوں میں چھپا رکھی ہے کردار فروشی، کپڑوں میں چھپا رکھی ہے کردار فروشی، اس دور کا انسان انا بھول رہا ہے، اس دور کا انسان انا بھول رہا ہے۔ اور مختصمات کیجیے گا کہ پردے میں وفاؤں کے وہ کرتا ہے جفائیں، پردے میں وفاؤں کے وہ کرتا ہے جفائیں، وہ شخص غیاث حسن وفا بھول رہا ہے۔ بہت عمدہ مظہر ریاض صاحب، کیا بات ہے، کیا آواز ہے، کیا انداز ہے۔ چلیے اب آگے بولتے ہیں، ایک نئی ابھرتی ہوئی شاعرہ سے ملاقات کراتے ہیں جن کا نام ہے ہاجرہ نور احمد۔ یہ مہاراشٹر کی رہنے والی ہیں، ایک ٹیچر بھی ہیں، پوئٹ بھی ہیں، شاعرہ بھی ہیں اور رائٹر بھی ہیں، اس کے سب کے ساتھ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں، بہت اچھی آواز ہے ماشاءاللہ۔ چلیے ان کو سناتے ہیں۔ ان کا شعر ہے، اب امن معاشرتی کا پیمبر نہیں رہا، اب امن معاشرتی کا پیمبر نہیں رہا، یعنی وہ بھولا بھالا کبوتر نہیں رہا۔ وہ بہت عمدہ شعر ہے، آپ ان کو سنیں۔ حاجرہ محترمہ حاجرہ نور صاحبہ کلام پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حاجرہ نور احمد زریاب، اکولا، مہاراشٹر، انڈیا سے محبان اردو فیس بک گروپ یوم غزل مشاعرے میں اپنی تخلیق لے کر آپ لوگوں کے روبرو حاضر ہوئی ہوں۔ مطلع سماعت کیجیے کہ اب امن و آشتی کا پیمبر نہیں رہا، اب امن و آشتی کا پیمبر نہیں رہا، یعنی وہ بھولا بھالا کبوتر نہیں رہا۔ یہ کہہ رہے ہیں ساکت و جامد مزاج لوگ، یہ کہہ رہے ہیں ساکت و جامد مزاج لوگ، تدبیر کی حدوں میں مقدر نہیں رہا۔ اور حاوی تھے اس طرح سے زمانے کے مسئلے، حاوی تھے اس طرح سے زمانے کے مسئلے، مجھ کو تیرا خیال بھی یکسر نہیں رہا۔ شعر حاضر ہے کہ کیا سنگ باری کرتے ہوئے تھک گئے ہو تم، کیا سنگ باری کرتے ہوئے تھک گئے ہو تم، اب کیوں تمہارے ہاتھ میں پتھر نہیں رہا۔ اور باطل پرست فوج زمانے پہ چھا گئی، باطل پرست فوج زمانے پہ چھا گئی، دنیا میں حق شناسوں کا لشکر نہیں رہا۔ پھر اس درخت پر نہ شگوفے رہے نہ پھل، پھر اس درخت پر نہ شگوفے رہے نہ پھل،
ऐसी हवा चली कि वो मंज़र नहीं रहा। शेर हाजिर करती हूँ कि दरअसल हम तो आप ही मंजिल शनास है। दरअसल हम तो आप ही मंजिल शनास है। कुछ गम नहीं हमें कि रहबर नहीं रहा। कुछ गम नहीं हमें कि रहबर नहीं रहा। और लहजा बदल के तुमने मानी बदल दिए। लहजा बदल के तुमने मानी बदल दिए। मतलब जो बात का था वो यकसर नहीं रहा। मक्ता हज़रा के ज़रियाब मैंने जिसको भी देखा वो प्यासा था। ज़रियाब मैंने जिसको भी देखा वो प्यासा था। शायद कि अब जहाँ में समंदर नहीं रहा। अल्लाह हाफिज़। अब हम आपको मिलाते हैं एक नौजवान शायर जो कि हमारे लखनऊ के हैं और लखनऊ यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए हैं और एक अखबार में चीफ एडिटर भी हैं। इनका शेर है, तुमने मरते हुए इंसान नहीं देखे हैं। तुमने मरते हुए इंसान नहीं देखे हैं। खूब उगलते हुए अरमान नहीं देखे हैं। तुमने मरते हुए इंसान नहीं देखे हैं। खूब उगलते हुए अरमान नहीं देखे हैं। क्या खूब शेर है, उन्हीं के ज़मानी सुनिएगा। ये शायर हैं मोहतरम शाहिद कमाल साहब, एक नौजवान है, नौजवान शायर हैं। चलिए इनको हम सुनाते हैं, बुलाते हैं एक नौजवान शायर। इनका अंदाज भी बहुत अच्छा है गज़ल गाने का, गज़ल कहने का, और आवाज़ भी अच्छी है माशाअल्लाह। अब मैं दावत सुखन देता हूँ लखनऊ के नौजवान शायर मोहतरम शाहिद कमाल साहब को। शाहिद कमाल साहब तशरीफ लाएं। शाहिद कमाल आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक ताज़ा गज़ल के साथ। मैं इस गज़ल को गमज़दा दिलों, अपने प्यारों से बिछड़ जाने के दुख में रोती हुई आंखों, सफ़र की मुसलसल अज़ियत से मजदूरों के पाँव में पड़ जाने वाले छालों के नाम इंतसाब करता हूँ। इस गज़ल का मतलब समाअत फरमाए। खो उगलते हुए अरमान नहीं देखे हैं। खो उगलते हुए अरमान नहीं देखे हैं। तुमने मरते हुए इंसान नहीं देखे हैं। तुमने मरते हुए इंसान नहीं देखे हैं। सोग में डूबे हुए दश्त तो देखे होंगे। सोग में डूबे हुए दश्त तो देखे होंगे। खाक उड़ाते हुए मैदान नहीं देखे हैं। खाक उड़ाते हुए मैदान नहीं देखे हैं। दिल की वीरानी का रिश्ता है मेरी आंखों से। ये शेर बतौर खास अपने सुनने वाले तमाम सामीन की नजर करना चाहता हूँ। दिल की वीरानी का रिश्ता है मेरी आंखों से। तुमने सहरा वो बियाबान नहीं देखे हैं। तुमने सहरा वो बियाबान नहीं देखे हैं। रक्स करती हुई जंजीर तो देखी होगी। रक्स करती हुई जंजीर तो देखी होगी। रक्स करते हुए जिंदान नहीं देखे हैं। रक्स करती हुई जंजीर तो देखी होगी। रक्स करते हुए जिंदान नहीं देखे हैं। कश्तियां पार लगाएं ये जरूरी तो नहीं। कश्तियां पार लगाएं ये जरूरी तो नहीं। तुमने दरियाओं में तूफान नहीं देखे हैं। कश्तियां पार लगाएं ये जरूरी तो नहीं। तुमने दरियाओं में तूफान नहीं देखे हैं। जो कभी टूट के बरसे मेरे सहराओं पर, जो कभी टूट के बरसे मेरे सहराओं पर, अब इतने भी मेहरबान नहीं देखे हैं। अब इतने भी मेहरबान नहीं देखे हैं। औंगते शहर को देखा है यहाँ सड़कों पर। औंगते शहर को देखा है यहाँ सड़कों पर। रास्ते गांव के आसान नहीं देखे हैं।
روز ایک تازہ اذیت میں سفر کرتے ہیں، روز ایک تازہ اذیت میں سفر کرتے ہیں، ایسے مزدور میری جان نہیں دیکھے ہیں۔ روز ایک تازہ اذیت میں سفر کرتے ہیں، ایسے مزدور میری جان نہیں دیکھے ہیں۔ سب یہاں دیکھ رہے ہیں تیرے شاہد کا کمال، سب یہاں دیکھ رہے ہیں تیرے شاہد کا کمال، جو اٹھائے ہیں وہ نقصان نہیں دیکھے ہیں۔ سب یہاں دیکھ رہے ہیں تیرے شاہد کا کمال، جو اٹھائے ہیں وہ نقصان نہیں دیکھے ہیں۔ خون اگلتے ہوئے ارمان نہیں دیکھے ہیں، تم نے مرتے ہوئے انسان نہیں دیکھے ہیں۔ رقص کرتی ہوئی زنجیر تو دیکھی ہوگی، رقص کرتے ہوئے زندان نہیں دیکھے ہیں۔ بپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، ہم بنا بھیگے ہی پانی سے نکل آئے ہیں۔ یہ شعر اس غزل کا ہے جس کی تحریر کیا ہے محترمہ مہجبین غزل صاحبہ نے۔ میں محترمہ مہجبین غزل صاحبہ کراچی پاکستان سے ہیں، اور آج کل اب وہ انگلینڈ میں رہتی ہیں، ڈیوزبیری یو کے میں، وہیں رہنے لگی ہیں، اور بڑا اچھی شاعرہ ہیں، کافی مشہور شاعرہ ہیں، اور یہ شاعرہ کے ساتھ ساتھ LLB کیا ہوا ہے، LPC کیا ہوا، DPSI کیا ہوا، یعنی کہ ایڈوکیٹ بھی ہے۔ تو آج یہ دوسری ایڈوکیٹ ہیں، شاعرہ ہیں، جو یہاں اپنا کلام پیش کریں گی۔ ان کا شعر ہے غزل کا، بپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، ہم بنا بھیگے ہی پانی سے نکل آئے ہیں۔ تو میں اب دعوت سخن دیتا ہوں محترمہ مہجبی غزل انصاری صاحبہ کو۔ محترمہ مہجبی غزل انصاری صاحبہ تشریف لائیں۔ ہیں ان کی فرمائش پر آپ کے استنبول اردو چینل کے لیے ایک غزل حاضر خدمت ہے۔ بپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، بپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، ہم بنا بھیگے ہی پانی سے نکل آئے ہیں۔ بپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، ہم بنا بھیگے ہی پانی سے نکل آئے ہیں، اور شکر ہے اتنے سمجھدار ہوئے ہیں بچے، شکر ہے اتنے سمجھدار ہوئے ہیں بچے، راجہ رانی کی کہانی سے نکل آئے ہیں۔ شکر ہے اتنے سمجھدار ہوئے ہیں بچے، راجہ رانی کی کہانی سے نکل آئے ہیں۔ اور شعر ہے، آئینہ دیکھ کے حیران ہوا ہے کیا کیا، آئینہ دیکھ کے حیران ہوا ہے کیا کیا، آنکھ جھپکی تھی جوانی سے نکل آئے ہیں۔ آئینہ دیکھ کے حیران ہوا ہے کیا کیا، آنکھ جھپکی تھی جوانی سے نکل آئے ہیں، اور کینہ رکھ کر تو ملا کرتا تھا ہم سے اکثر، کینہ رکھ کر تو ملا کرتا تھا ہم سے اکثر، ہم تیری چرب زبانی سے نکل آئے ہیں۔ کینہ رکھ کر تو ملا کرتا تھا ہم سے اکثر، ہم تیری چرب زبانی سے نکل آئے ہیں۔ اور سن لے اے ہم کو تناسان سمجھنے والے، سن لے اے ہم کو تناسان سمجھنے والے، ہم تیری چرب زبانی سے نکل آئے ہیں، ہم تیری چرب زبانی سے نکل آئے ہیں۔ اور سن لے اے ہم کو تناسان سمجھنے والے، ہم دبے پاؤں کہانی سے نکل آئے ہیں، ہم کے ہجرت کے عذابوں سے گزرنے والے، ہم کے ہجرت کے عذابوں سے گزرنے والے، آخرش نقل مکانی سے نکل آئے ہیں۔ اور آپ کے نقش مٹانے کی صحیح لا حاصل، آپ کے نقش مٹانے کی صحیح لا حاصل، آپ پھر میری کہانی سے نکل آئے ہیں، آپ کے نقش مٹانے کی صحیح لا حاصل، آپ پھر میری کہانی سے نکل آئے ہیں۔ اور زندگی اب نئی الجھن میں نہ الجھا ہم کو،
زندگی اب نئی الجھن میں نہ الجھا ہم کو، ہم تیری شعلہ بیانی سے نکل آئے ہیں، ہم تیری شعلہ بیانی سے نکل آئے ہیں۔ اور مقطع پیش خدمت ہے، کس طرح آئے یقین، کس طرح آئے یقین اب تیری باتوں پہ غزل، کس طرح آئے یقین اب تیری باتوں پہ غزل، ہم تیری شوق بیانی سے نکل آئے ہیں۔ کس طرح آئے یقین اب تیری باتوں پہ غزل، ہم تیری شوق بیانی سے نکل آئے ہیں، بپھرے دریا کی روانی سے نکل آئے ہیں، ہم بنا بھیگے ہی پانی سے نکل آئے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اب میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ آج سب سے درخواست ہے کہ اس محبان چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں، چاہے واٹس ایپ پہ ہوں، میسنجر پہ ہوں۔ تو بہت شکریہ آپ لوگ کا، اس کو شیئر کریں اور اس کو کامیاب بنائیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اور تمام جو شعراء کرام ہیں جو اس میں شامل ہو رہے ہیں، ان سے درخواست ہے کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور شیئر کر دیں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے سبسکرائب کرائیں۔ چلیں اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب دعوت سخن جو ہے ہم دیں گے ایک بہت ہی نوجوان شاعر جو کہ جن کی ابھی شادی بھی نہیں ہوئی ہے۔ یہ ہیں کلکتہ کے ساجد اختر صاحب۔ بہت اچھا انداز ہے غزل پڑھنے کا۔ ان کی غزل کا ایک شعر پڑھتا ہوں۔ دست الفت اگر بڑھایا تو، دست الفت اگر بڑھایا تو، اس نے چھت پر مجھے بلایا تو، ہائے نکلے گا خانہ دل سے، خون کے آنسو اگر رلایا تو۔ واو! تو میں دعوت دیتا ہوں محترم ساجد اختر صاحب کو، تشریف لائیں، اپنا کلام پیش کریں۔ السلام علیکم۔ محبان گروپ چینل کا یہ تیسرے مشاعرہ یوم غزل کے نام سے جس کا انعقاد ہوا، سب سے پہلے تو محبان گروپ چینل کا بہت بہت شکریہ، اور ساتھ ہی ساتھ مبارکباد تمام ٹیم کو۔ غزل پیش کرتا ہوں۔ غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیں کہ دست الفت اگر بڑھایا تو، دست الفت اگر بڑھایا تو، اس نے چھت پر مجھے بلایا تو۔ اور شعر ہے کہ ہائے نکلے گا خانہ دل سے، ہائے نکلے گا خانہ دل سے، خون کے آنسو اگر رلایا تو، ہائے نکلے گا خانہ دل سے، خون کے آنسو اگر رلایا تو۔ اور اشک آنکھوں میں آ گئے اس کے، اشک آنکھوں میں آ گئے اس کے، داستان علم سنایا تو۔ اشک آنکھوں میں آ گئے اس کے، داستان علم سنایا تو۔ اور تیرا ہر راز کھول دوں گا میں، تیرا ہر راز کھول دوں گا میں، تو میرے کام گر نہ آیا تو، تو میرے کام گر نہ آیا تو۔ اور آئینہ پڑ گیا ہے حیرت میں، آئینہ پڑ گیا ہے حیرت میں، تیرا فوٹو اسے دکھایا تو، تیرا فوٹو اسے دکھایا تو۔ اور جانے، اور شعر ہے کہ مدتوں بعد ہی سہی لیکن، مدتوں بعد ہی سہی لیکن، تجھ کو میرا خیال آیا تو، تجھ کو میرا خیال آیا تو۔ اور شعر ہے کہ جانے کیوں روٹھ وہ گیا مجھ سے، جانے کیوں روٹھ وہ گیا مجھ سے،
آئینہ اس کو جب دکھایا تو، آئینہ اس کو جب دکھایا تو، اور آخری شعر ہے کہ تیری اوقات میں بتا دوں گا، تیری اوقات میں بتا دوں گا، میرے ہتھے کبھی جو آیا تو، تیری اوقات میں بتا دوں گا، میرے ہتھے کبھی جو آیا تو۔ اور مقطع یوں ہوا ہے کہ بے وفا مت سمجھنا ساجد کو، بے وفا مت سمجھنا ساجد کو، وقت رخصت نہ ملنے آیا تو، وقت رخصت نہ ملنے آیا تو، ہائے نکلے گا خانہ دل سے خون کے آنسو اگر رلایا تو، دست الفت اگر بڑھایا تو۔ بہت بہت شکریہ۔ شروع میں ایک بات میں کہنا بھول گیا تھا جو اب یاد آئی ہے، وہ یہ ہے کہ مشاعرے میں جو ہوتا ہے اکثر زیادہ تر وہ یا غزل یا کوئی پروگرام میں پہلے جونیئر لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور اس کے بعد سینئرس کو بلایا جاتا ہے، لیکن یہاں ہم نے اس طرح سے نہیں رکھا ہے۔ یہاں ہم نے جس آرڈر میں ہمیں ویڈیو ملے ہیں یا آڈیو ملے ہیں اسی آرڈر میں ہم نے رکھا ہوا، جیسے جس کا ویڈیو پہلے ملا وہ پہلے ہے، جس کا ویڈیو بعد میں ملا وہ بعد میں ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے رکھا ہے کہ سینئر جونیئر ہے، کوئی چکر نہیں ہے۔ اب میں بلانا چاہتا ہوں محترمہ تارا اقبال صاحبہ کو، جو ہماری خصوصی انویٹیشن پہ آئی ہیں اس مذہب میں۔ یہ رائے بریلی میں رہتی ہیں، یو پی میں، اور انہوں نے کانپور یونیورسٹی سے پڑھا ہے اور کافی اچھی شاعرہ ہیں۔ ان کا شعر ہے، اسی جو غزل سنا رہی ہوں اسی کا ایک شعر ہے: گاؤں آنا ہمارے ملنا خود، گاؤں آنا ہمارے ملنا خود، مسکراتے شجر ملیں گے تمہیں۔ کیا بات! گاؤں آنا ہمارے ملنا خود، مسکراتے شجر ملیں گے تمہیں۔ تو میں اب دعوت دیتا ہوں محترمہ تارا اقبال صاحبہ کو، آپ ان کا کلام سنیں۔ محترمہ تارا اقبال صاحبہ۔ آداب۔ ایک غزل آپ کے نام۔ گیلی مٹی کے گھر ملیں گے تمہیں، گیلی مٹی کے گھر ملیں گے تمہیں، سب یہاں دیدہ تر ملیں گے تمہیں، سب یہاں دیدہ تر ملیں گے تمہیں، اور جب بھی جی چاہے تم پلٹ آنا، جب بھی جی چاہے تم پلٹ آنا، راستے منتظر ملیں گے تمہیں، راستے منتظر ملیں گے تمہیں، اور گاؤں آنا ہمارے ملنا خود، گاؤں آنا ہمارے ملنا خود، مسکراتے شجر ملیں گے تمہیں، مسکراتے شجر ملیں گے تمہیں، مسکراتے شجر ملیں گے تمہیں، اور خواب دیکھیے تھے جس جگہ ہم نے، خواب دیکھیے تھے جس جگہ ہم نے، وہاں پرندوں کے گھر ملیں گے تمہیں، وہاں پرندوں کے گھر ملیں گے تمہیں، اور سب کو مت راہ بر سمجھ لینا، سب کو مت راہ بر سمجھ لینا، راہ میں ہم سفر ملیں گے تمہیں، راہ میں ہم سفر ملیں گے تمہیں، اور جن گھروں تک دھواں نہیں پہنچا، جن گھروں تک دھواں نہیں پہنچا، بس وہی بے خبر ملیں گے تمہیں، بس وہی بے خبر ملیں گے تمہیں، اور حال دل مت انہیں بتا دینا، حال دل مت انہیں بتا دینا، لوگ کچھ معتبر ملیں گے تمہیں، لوگ کچھ معتبر ملیں گے تمہیں، حال دل مت انہیں بتا دینا، لوگ کچھ معتبر ملیں گے تمہیں،
اور اس کے در سے جو اٹھ گئے تارا، اس کے در سے جو اٹھ گئے تارا، بس وہی در بدر ملیں گے تمہیں، بس وہی در بدر ملیں گے تمہیں، گیلی مٹی کے گھر ملیں گے تمہیں، سب یہاں دید اتر ملیں گے تمہیں، خواب دیکھے تھے جس جگہ ہم نے وہ جگہ، وہاں پرندوں کے گھر ملیں گے تمہیں، وہاں پرندوں کے گھر ملیں گے تمہیں، اور سب کو مت راہ بر سمجھ لینا، راہ میں ہم سفر ملیں گے تمہیں، گاؤں آنا ہمارے ملنا خود، گاؤں آنا ہمارے ملنا خود، لوگ کچھ معتبر ملیں گے تمہیں، لوگ کچھ معتبر ملیں گے تمہیں، اور اس کے در سے جو اٹھ گئے تارا، اس کے در سے جو اٹھ گئے تارا، بس وہی در بدر ملیں گے تمہیں، بس وہی در بدر ملیں گے تمہیں، گیلی مٹی کے گھر ملیں گے تمہیں، سب یہاں دید اتر ملیں گے تمہیں، اور جب بھی جی چاہے تم پلٹ آنا، راستے منتظر ملیں گے تمہیں۔ بہت شکریہ۔ چلیے اب آج کو ملاتے ہیں ایک سافٹ ویئر انجینئر صاحب سے جو نوجوان ہیں، بہت اچھی شاعری بھی کرتے ہیں، اور ان کا اپنا چینل بھی ہے، اس کا نام ہے حرف نایاب چینل۔ یہ لاہور میں رہتے ہیں، پاکستان میں، منڈی بہاؤالدین کے ہیں، اور یہ رائٹر بھی ہیں، پوئٹ بھی ہیں، بلاگر بھی ہیں، اور نہ جانے کیا کیا ہیں، کافی ٹیلنٹڈ آدمی ہیں۔ تو ان کو ہم آپ سے ملاتے ہیں۔ ان کی غزل کا ایک آج اس نے بلایا ہے چائے پر، آج اس نے بلایا ہے چائے پر، آگے کیا ہوا؟ چائے پر جب بلایا اس نے تو پھر انہیں سے سن لے کیا ہوا۔ محترم طاہر فاروق طاہر صاحب، دعوت میں دیتا ہوں محترم طاہر فاروق طاہر صاحب کو، تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک خوبصورت کلام پیش کرنے جا رہا ہوں، اپنی ہی لکھی ہوئی پوئٹری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی، آپ پسند فرمائیں گے، اور اس کی جو فیڈ بیک ہے مجھے دیں گے۔ میرے چینل پر آپ مجھے فیڈ بیک دیں گے، میرے چینل کو لائک کریں گے، سبسکرائب بھی کریں گے، ویڈیوز کو بروقت حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن کو بھی کلک کر لیں گے، اور میں تاکہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھی چیزیں شیئر کرتا رہا ہوں، اور اچھی جو ہیں باتیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں، اور میں اچھی نیوز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں۔ دوستو آئیں کلام سنتے ہیں۔ آج اس نے بلایا مجھے چاہے پر، آج اس نے بلایا مجھے چاہے پر، غم تھا اپنا سنایا مجھے چاہے پر، آنکھ نم ہو گئی بات کرتے ہوئے، آنکھ نم ہو گئی بات کرتے ہوئے، یاد سب کچھ دلایا مجھے چاہے پر، بعد میرے پریشان رہی تھی بہت، بعد میرے پریشان رہی تھی بہت، ٹوٹے دل کا بتایا مجھے چاہے پر، چھوڑ کر تجھ کو جانا تھا مشکل بڑا، چھوڑ کر تجھ کو جانا تھا مشکل بڑا، یوں تھا پل پل رلایا مجھے چاہے پر، یوں تھا پل پل رلایا مجھے چاہے پر، نام پر اس نے کاجل سجایا میرے، نام پر اس نے کاجل سجایا میرے، ہاتھ پھر سے تھمایا مجھے چاہے پر، زندگی کا بھروسہ وبا میں نہیں، زندگی کا بھروسہ وبا میں نہیں، پھر گلے سے لگایا
مجھے چاہے پر، ماضی طاہر میرے سامنے آ گیا، ماضی طاہر میرے سامنے آ گیا، ایسا منظر دکھایا مجھے چاہے پر، آج اس نے بلایا مجھے چاہے پر، غم تھا اپنا سنایا مجھے چاہے پر۔ دوستو اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، امید ہے کہ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا میرا کلام، اور آپ لوگ مجھے ضرور فیڈ بیک دیں گے، میری ضرور حوصلہ افزائی کریں گے۔ اسی کے ساتھ میں دوستو اجازت چاہتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نرم دل ہونے میں کچھ دیر لگے گی شاید، نرم دل ہونے میں کچھ دیر لگے گی شاید، یہ کہنا ہے محترمہ صبیہ سنبل صاحبہ کا، ان کا تعلق علی گڑھ سے ہے، علی گڑھ سے یونیورسٹی سے ہی پڑھی ہوئی ہیں، بہت سریلی آواز ہے، انداز بہت عمدہ ہے، اور سنیں آپ ان کو، اور کافی مشہور شاعرہ ہیں، اس سے پہلے والے مشاعرے میں بھی تھی، تو ہم دعوت دیتے ہیں محترمہ صبیہ سنبل صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ محترمہ صبیہ سنبل صاحبہ۔ آداب۔ ایک غزل کے چند اشعار پیش خدمت ہیں، سماعت فرمائیں۔ مطلع پیش کرتی ہوں۔ نرم دل ہونے میں کچھ دیر لگے گی شاید، نرم دل ہونے میں کچھ دیر لگے گی شاید، نرم دل ہونے میں کچھ دیر لگے گی شاید، مزمحل ہونے میں کچھ دیر لگے گی شاید۔ اور یہ شعر، تند خیزی کا یہ عالم ہے کہ موسم کا مزاج، تند خیزی کا یہ عالم ہے کہ موسم کا مزاج، معتدل ہونے میں کچھ دیر لگے گی شاید، معتدل ہونے میں کچھ دیر لگے گی شاید، نرم دل ہونے میں کچھ دیر لگے گی شاید، ہیں ابھی زخم ہرے تیز ہے پروائی بھی، ہیں ابھی زخم ہرے تیز ہے پروائی بھی، ہیں ابھی زخم ہرے تیز ہے پروائی بھی، مندمل ہونے میں کچھ دیر لگے گی شاید، مندمل ہونے میں کچھ دیر لگے گی شاید، نرم دل ہونے میں کچھ دیر لگے گی شاید، ہے الگ سوچ میری راہ زمانے سے جدا، ہے الگ سوچ میری راہ زمانے سے جدا، مشتمل ہونے میں کچھ دیر لگے گی شاید، مشتمل ہونے میں کچھ دیر لگے گی شاید، نرم دل ہونے میں
कुछ देर लगेगी शायद। और ख़ास तौर से ये शेर समाप्त कर लें। क़ुव्वते बाज़ुओ शमशीर भी रखते हैं मगर, क़ुव्वते बाज़ुओ शमशीर भी रखते हैं मगर, क़ुव्वते बाज़ुओ शमशीर भी रखते हैं मगर, संग दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, संग दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, नर्म दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद। आबला पा तू ज़रा दश्त नवर्दी कर ले, आबला पा तू ज़रा दश्त नवर्दी कर ले, बाबा गिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, बाबा गिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, नर्म दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद। और मैं मक्ता पेश कर रही हूँ, समाअत फरमाएं। अब कहाँ जाके रुकेगी ये कशाकश सुंबुल, अब कहाँ जाके रुकेगी ये कशाकश सुंबुल, अब कहाँ जाके रुकेगी ये कशाकश सुंबुल, एक दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, एक दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, नर्म दिल होने में कुछ देर लगेगी शायद, मुज़महिल होने में कुछ देर लगेगी शायद। बहुत बहुत शुक्रिया, नवाजिश आपकी। अब मैं जिनसे मिलाऊंगा वो हैं पाकिस्तान के बहुत मशहूर शायर, लाहौर के रहने वाले हैं, जनरल मैनेजर हैं किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में। और उनका नाम बताने से पहले मैं उनका एक शेर पढ़ूंगा। बेपर्दा किसी बुत को जो देखा है अचानक, बेपर्दा किसी बुत को जो देखा है अचानक, अब जा सलामत है ना ईमान सलामत, अब जा सलामत है ना ईमान सलामत, बेपर्दा किसी बुत को जो देखा है अचानक, अब जा सलामत है ना ईमान सलामत। बहुत खूब। मैं बुलाना चाहता हूँ मोहतरम सैयद ज़िया हुसैन साहब जो लाहौर से हैं। मोहतरम सैयद ज़िया हुसैन साहब को आप लोग सुने, बहुत अच्छी शायरी करते हैं माशाअल्लाह, बहुत मशहूर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं। तो मैं बुलाना चाहता हूँ मोहतरम सैयद ज़िया हुसैन साहब। एक गज़ल के चंद अशार पेश खिदमत हैं। इंसान के हाथों नहीं इंसान सलामत, इंसान के हाथों नहीं इंसान सलामत, हैरत है कि फिर भी है तेरी शान सलामत। बेपर्दा किसी बुत को जो देखा है अचानक, बेपर्दा किसी बुत को जो देखा है अचानक, अब जान सलामत है ना ईमान सलामत। छूने से बिखर जाएगा मिट्टी का ये पैकर,
छूने से बिखर जाएगा मिट्टी का ये पैकर, लगता है बज़ाहिर जो ये इंसान सलामत। होते ही रहेंगे यहाँ नामूस पे हमले, होते ही रहेंगे यहाँ नामूस पे हमले, जब तक है मुहज़्ज़ब में भी हैवान सलामत। सर मेरा जो ज़ख्मी है तो क्या तुमको तरद्दुद, सर मेरा जो ज़ख्मी है तो क्या तुमको तरद्दुद, सब शुक्र है जानम तेरा गुलदान सलामत। तब तक तो जुनून ख़ेज़ी ये बढ़ती ही रहेगी, तब तक तो जुनून ख़ेज़ी ये बढ़ती ही रहेगी, जब तक है तेरा शहर में जिंदान सलामत। आया था बड़ी दूर से दावत पे जो तेरी, आया था बड़ी दूर से दावत पे जो तेरी, कूफी ये बता लौटा वो मेहमान सलामत। रोटी के लिए बेच दी हर चीज़ ही उसने, रोटी के लिए बेच दी हर चीज़ ही उसने, सीने में रहे उसके न अरमान सलामत। और मक्ताज़ किया है दुनिया में ज़िया इश्क में बचता नहीं कोई, दुनिया में ज़िया इश्क में बचता नहीं कोई, हैरत है कि अब तक है तेरी जान सलामत। इंसान के हाथों नहीं इंसान सलामत, हैरत है कि अब फिर भी है तेरी शान सलामत। बहुत शुक्रिया। अब मैं आपसे मिलाना चाहूँगा मोहतरमा नाज आरिफ साहिबा से। इनका ताल्लुक़ कराची से है और कराची यूनिवर्सिटी से पढ़ी हुई हैं और कराची की महफिलों की जान है। टीवी पे कई दफ़ा इंटरव्यू भी आ चुका है, टीवी पे कई दफ़ा प्रोग्राम भी कर चुकी हैं और अच्छा तरन्नुम है, अच्छा अंदाज़ बयां है। बाकी आप खुद सुने, इनका एक शेर है, बोसा मेरे साथ माथे पर, बोसा मेरे माथे पे कोई छोड़ गया है, बोसा मेरे माथे पे कोई छोड़ गया है, वो प्यार से टूटा हुआ दिल जोड़ गया है। क्या बात। बोसा मेरे माथे पे कोई छोड़ गया है, वो प्यार से टूटा हुआ दिल जोड़ गया है। तो मैं दावत देता हूँ मोहतरमा नाज आरिफ साहिबा को, तशरीफ़ लाएं। गज़ल के साथ हाजिर हूँ और आपकी समातों की नज़र करना चाहूँगी। बोसा मेरे माथे पे कोई छोड़ गया है, बोसा मेरे माथे पे कोई छोड़ गया है, वो प्यार से टूटा हुआ दिल जोड़ गया है। बोसा मेरे माथे पे कोई छोड़ गया है, वो प्यार से टूटा हुआ दिल जोड़ गया है। वो मेरा मसीहा है, मोहब्बत की दवा है, वो मेरा मसीहा है, मोहब्बत की दवा है, बदले हुए हालात का रुख मोड़ गया है। वो मेरा मसीहा है, मोहब्बत की दवा है, बदले हुए हालात का रुख मोड़ गया है। अब हिज्र में भी वस्ल का इम्कान बहुत है, अब हिज्र में भी वस्ल का इम्कान बहुत है, वो बीच की दीवार को यूं तोड़ गया है। अब हिज्र में भी वस्ल का इम्कान बहुत है, वो बीच की दीवार को यूं तोड़ गया है। मैं दिल की सुराही का बदन जोड़ रही हूँ, मैं दिल की सुराही का बदन जोड़ रही हूँ, ये कौन उसे जाते हुए छोड़ गया है, ये कौन उसे जाते हुए छोड़ गया है। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी, तो हमें याद रखिएगा। अब मैं दावत देता हूँ कराची की ही एक और शायरा मोहतरमा ज़ेब मिन्हाज साहिबा को। यह ज़ेब मिन्हाज साहिबा एक टीचर भी हैं और बहुत अच्छी शायरी करती हैं।
آواز بھی بہت اچھی ہے، ترنم بھی بہت اچھا ہے۔ محبان اردو کی یہ کافی پرانی ممبر ہیں اور بہت ہی ایکٹیو پارٹ لیتی ہیں محبان اردو کے شعری مقابلے میں، اور بھی غزلیں پوسٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو میں بلانا چاہوں گا محترمہ زیب منہا صاحبہ کو، ان کا ایک شعر پڑھ دوں۔ رواں ہے یہ شوق کا جو قافلہ ہے، رواں یہ شوق کا جو قافلہ ہے، نہ ہوگا ختم یہ وہ فاصلہ ہے۔ رواں یہ شوق کا جو قافلہ ہے، نہ ہوگا ختم یہ وہ فاصلہ ہے۔ رواں یہ شوق کا جو قافلہ ہے، نہ ہوگا ختم یہ وہ فاصلہ ہے۔ محترمہ زیب منہا صاحبہ کے ترنم کے آگے بہت اچھا ترنم ہے، آپ ان کو سنیں۔ میں بلاتا ہوں محترمہ زیب منہا صاحبہ کو۔ غزل آپ کے حسن ذوق کی نثر کرتی ہوں۔ رواں یہ شوق کا جو قافلہ ہے، رواں یہ شوق کا جو قافلہ ہے، نہ ہوگا ختم یہ وہ فاصلہ ہے، نہ ہوگا ختم یہ وہ فاصلہ ہے۔ ہے اوڑھی عشق کی گدڑی تو سمجھو، ہے اوڑھی عشق کی گدڑی تو سمجھو، کہ اب دشت جنوں میں داخلہ ہے، کہ اب دشت جنوں میں داخلہ ہے۔ وہ کہہ کے جسم اور مرضی ہے میری، وہ کہہ کے جسم اور مرضی ہے میری، سمجھتی خود کو بے حد عاقلہ ہے، سمجھتی خود کو بے حد عاقلہ ہے۔ وہ کہہ کے جسم اور مرضی ہے میری، سمجھتی خود کو بے حد عاقلہ ہے۔ وہ میرے ساتھ ہے اب یاد بن کے، وہ میرے ساتھ ہے اب یاد بن کے، ہوا صدیوں کا جس سے فاصلہ ہے، ہوا صدیوں کا جس سے فاصلہ ہے۔ انا کے ہاتھ میں تھا ایک خنجر، انا کے ہاتھ میں تھا ایک خنجر، میری خوشیوں کی یہی قاتلہ ہے، میری خوشیوں کی یہی قاتلہ ہے۔ کچھ ایسے زخم اپنوں کی عطا تھے، کچھ ایسے زخم اپنوں کی عطا تھے، جہاں دل تھا کبھی اب آبلہ ہے، جہاں دل تھا کبھی اب آبلہ ہے۔ کچھ ایسے زخم اپنوں کی عطا تھے، جہاں دل تھا کبھی اب آبلہ ہے۔ نہ سمجھو زیب کو تنہا کبھی تم، نہ سمجھو زیب کو تنہا کبھی تم، غموں کا ساتھ میرے قافلہ ہے، غموں کا ساتھ میرے قافلہ ہے۔ رواں یہ شوق کا جو قافلہ ہے، نہ ہوگا ختم یہ وہ فاصلہ ہے۔ اب آج کا ہم پروگرام یہی ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویک یعنی کہ 20 جون کو پھر ملاقات ہوگی اس کے دوسرے پارٹ میں۔ جانے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیں، تاکہ اپنے دوستوں میں، میسنجر میں، واٹس ایپ میں وغیرہ وغیرہ پہ، فیس بک پہ، اپنے ٹائم لائن پہ، انسٹاگرام پہ یہاں تک ہو سکے۔ اور سب سے زیادہ ضروری ہے کہ محبان چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں آپ سب لوگ، اور لوگوں سے کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اپنی کامیابی کی طرف بڑھیں۔ جو ہمارا مشن ہے اس میں کامیاب ہوں۔ پہلے میں بتا چکا ہوں میرا مشن کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ لوگ کا تعاون رہے گا اور کامیابی ملے گی، ہمیں امید ہے۔ آپ لوگ بھی دعا کریں کامیابی کے لیے، اور
دعا بھی کریں، یعنی کہ چینل کو سبسکرائب کروائیں، لائک کروائیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔